الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اہم نام لے کر آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اہم نام البصیر ہے. اس میں کسی شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام البصیر ہے. البصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے دیکھنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح سے نہیں ہے. جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے البصیر، اور اس نام میں صفت پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کی طرح سے نہیں. ہمارا دیکھنا تو بڑا محدود ہے میرے بھائیوں، بہت ہی محدود ہے. ہم کسی چیز کو اسی وقت دیکھ پاتے ہیں جب وہ چیز ہمارے سامنے ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور ایک خاص فاصلے پہ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر اس فاصلے سے زیادہ ہو جائے ہم نہیں دیکھ سکتے. پیچھے کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھ سکتے. اوپر کی چیز جب تک ہم اپنی نگاہ کو نہیں اٹھائیں گے نہیں دیکھ سکتے. ایک مرتبہ میں ہم ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھ پاتے ہیں، اور وہ بھی ایک محدود فاصلے تک دیکھ پاتے ہیں. محدود فاصلے میں بھی ہماری اس نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنا نقص ہے کہ کبھی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے. ایک عمر تھی، اچھے خاصی نگاہ تھی، دیکھ پاتے تھے. عمر زیادہ ہو گئی، نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہماری نگاہیں کمزور ہو جا رہی ہیں. ہم میں یہ عیب بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ البصیر ہے، لیکن اس کا دیکھنا کمال درجے کا ہے. اس کی یہ صفت اس کی ذات کے شایان شان ہے، کمال درجے کی یہ صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھتا ہے جو کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو. اگر وہ 7 زمینوں کے نیچے بھی ہے، سمندر کی تہ میں اگر کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. چاہے 7 پردوں میں چھپی ہو، 7 دروازوں کے پیچھے ہو، چاہے وہ کالے پتھر پہ، کالی چٹان پہ، کالی رات میں بالکل کالی سیاہ چیونٹی، بہت چھوٹی سی چیونٹی اگر وہ رینگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے جو اس کالے پتھر پر کالی رات میں کالے رنگ کی ہے اور رینگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، کوئی معاملہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. کسی چیز کو چاہے کتنے پردوں میں بھی چھپا دو، کتنے ہی پردے رکھ دو، تہ بتہ پردے ڈال دو اس کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز مخفی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، یہ بھی قرآن میں بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے، ہماری آنکھ کی طرف سے نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، لیکن وہ آنکھ کیسی ہے اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت دیکھنا ثابت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے، حدیث میں بھی اس کا بیان آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دجال کے بارے میں کہ دجال کانا ہے،
ایک آنکھ سے کانا ہے دجال، اور تمہارا رب آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی چیز، کوئی کام کتنے ہی پردوں کے پیچھے کیا جائے، کتنی ہی تاریک رات میں کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز پوشیدہ نہیں۔ جب بندہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پردہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو کبھی بھی کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، رات کی تنہائیوں میں بھی، رات کی تاریکیوں میں بھی کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ تعالیٰ کے اس نام پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے البصیر ہونے پر صحیح ہے، درست ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں میدان میں ایک عورت کو پھسلاتا ہے بدکاری کے لیے، زنا کے لیے۔ کہتے ہیں راود رجل امرأة فی فلاۃ من الارض، کہ ایک آدمی نے رات کی تاریکی میں ایک میدان میں ایک عورت کو زنا کے لیے اکسایا اور اس سے کہا لا یرانا الا الکواکب، یہاں اس میدان میں رات کی اس تاریکی میں ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں بس یہی ستارے دیکھ رہے ہیں۔ کہا اس نے بات یہ تھی ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آؤ ہم اپنی خواہش پوری کر لیں۔ وہ عورت کیا جواب دیتی ہے، سنیے یہ جواب میرے بھائیوں، کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، ٹھیک ہے ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ستارے ہمیں دیکھ رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، میدان کی تنہائی ہے، یہاں کسی بشر کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر سب صحیح ہے، لیکن اَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے، ان ستاروں کو روشنی دی ہے، وہ ذات کہاں ہے؟ یعنی یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کہاں چھپ کر کے یہ گناہ کریں گے؟ ہم جہاں کہیں بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم چھپ کر کے کوئی برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔ جب ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر برائی کرنے کے قریب انسان نہیں جاتا، برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ جب یہ تصور اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا تقوی اور خشیت دل میں آ جاتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم انسانوں کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم چھپ چھپا کر کے تنہائی میں گناہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ہم چاہے 7 دروازوں کے پیچھے چلے جائیں، 7 کمروں کے اندر چلے جائیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی بات تھی میرے بھائیوں۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا اور ان کو بہلایا پھسلایا، اکسایا ان کو اس کام کے لیے، اور ہر کمرے کو بند کر دیا، بالکل تنہائی تھی، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا، یوسف علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالی البصیر ہے
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ وہاں سے دوڑ کر کے بھاگے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی بندے مومن کی پہچان ہے کہ وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ جب یہ تصور رکھتا ہے اور یہ شعور اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، تو کسی بھی جگہ پہ ہو برائی سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اس کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے شرم کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خشیت اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا چاہیے۔ یہ تصور، یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ علم کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ البصیر ہے، انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتا ہے، بلکہ انسان کو تمام برائیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جب ہوتی ہے تو بندے کو یہ شعور ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اور ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انتظار کیجئے، کہیں نہ جائیے گا، ہم ابھی تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی، مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول، جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر،
बेहतर जिंदगी के लिए अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, अभी वक्फे से पहले आप सुन रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक अहम नाम अल-बसीर है, और इस नाम पर ईमान रखने का तकाज़ा ये है कि हम हमेशा अल्लाह ताला की निगरानी में हैं। ये शऊर हमारे पास रहना चाहिए, ये एहसास हमारे पास रहना चाहिए। और जब जितना ये शऊर गहरा होगा, जितना ये शऊर मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से हम अपने आप को बचा पाएंगे और किसी भी बुराई से हम अपने दामन को बचा सकते हैं। इसको एक मिसाल से समझिए। एक बड़ी मशहूर बात है, बड़ा मशहूर वाक़या है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये बात हुकूमत की तरफ से ऐलान की गई। यूँ समझ लीजिए कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में ये आर्डिनेंस जारी किया कि हर जगह ये ऐलान कर दिया जाए कि दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा, दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा और बगैर पानी मिलाए दूध बेचा जाएगा। ये ऐलान करवा दिया। इस ऐलान के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में गश्त करते हुए निकलते हैं। जब गश्त करते हुए निकलते हैं और एक घर के पास से उनका गुज़र होता है तो वहाँ अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब गौर से सुनते हैं तो मालूम होता है कि अंदर माँ और बेटी के दरमियान मुकालमा चल रहा है। माँ बेटी से कुछ कह रही है, बेटी कुछ जवाब दे रही है। माँ बेटी से क्या कह रही थी? माँ बेटी से कह रही थी, बेटी उठो पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। पानी मिला करके ही दूध बेचने की आदत पड़ गई थी, तो इस तरीके से कहा, उठो पानी मिला दो। बेटी ने कहा, अम्मी जान, क्या आपको ये नहीं मालूम कि खलीफा वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ऐलान करवाया है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। खलीफा वक्त का ये ऐलान है, हुकूमत का ये आर्डिनेंस है। कैसे हम उसकी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? कैसे हम दूध में पानी मिला सकते हैं? माँ कहती है, उठो बेटी मिलाओ। उमर को कहाँ मालूम होगा। बेटी जवाब देती है, कहती है, अम्मी जान, उमर तो यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। यही शऊर होना चाहिए। मैंने समझाने के लिए मिसाल दी है सिर्फ आपको। यही शऊर होना चाहिए, हमेशा यही बात ज़हन में होनी चाहिए। कभी भी ये मामला ना हो कि ठीक है फलां ने ये ऐलान किया या फलां ने ये बात कही है, लेकिन वो कहाँ देख रहा है, वो यहाँ कहाँ मौजूद है। हम अगर यहाँ ये काम कर लें, रात की तन्हाई है, रात की तारीकी है और तन्हाई में हम ये काम कर ले रहे हैं, हुकूमत के कारिंदे कहाँ हमें देख रहे हैं, खलीफे वक्त कहाँ हमें देख रहा है, मदरसे का जिम्मेदार कहाँ हमें देख रहा है, इदारे का जिम्मेदार कहाँ हमें देख रहा है, ये सोच करके आदमी बुराई की तरफ लपकता है। लेकिन जब ये अकीदा मजबूत हो कि हम इदारे के जिम्मेदार की आँख में धूल झोंक सकते हैं, हम कंपनी के मालिक की आँख में धूल झोंक सकते हैं, हम किसी भी फैक्ट्री के मालिक की आँख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की निगरानी से अपने आप को नहीं बचा सकते। हमेशा ये ज़हन में रखो, ऊपर वाला देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले की निगाह से नहीं बचा सकते अपने आप को। जब ये शऊर गहरा होता है तो इंसान खुद अपने आप को गलती से बचाता है और जो काम उसके हवाले किया जाता है, उसके सुपुर्द किया जाता है, वो बड़े अच्छे अंदाज से अंजाम देता है। इसी को हदीस में एहसान भी कहा गया है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने अल एहसान की बात करता हूँ, क्योंकि अल एहसान का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम अल बसीर से बड़ा गहरा है। हदीस में, हदीस जिब्रील में ये बात आई है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चंद सवाल किए थे, उसमें से एक सवाल ये भी था कि मल एहसान, एहसान क्या है।
تو جواب دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کا جواب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے پاس یہ شعور نہیں آ پا رہا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ شعور کم سے کم ضرور پیدا کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں اکثر روایتوں میں ان تعبد اللہ آیا ہوا ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے ان تخشى اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں اس طریقے سے پیدا کرو کہ ہمیں سے یہ احساس اور شعور رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ شعور نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ شعور پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ البصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو اب یہ چیز ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کا مالک اپنے ورکرز کو کام دیتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب کمپنی کا مالک یا فیکٹری کا مالک آتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور وہاں کام کرنے والے مزدور ورکرز اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مالک بالکل ان کے سامنے کھڑا ہے، سر پہ کھڑا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ مزدور اس وقت اس کیفیت میں اپنا 100% دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنی بھی اس کے پاس صلاحیت ہے پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ میرا مالک میرے سامنے ہے، اپنی آنکھ سے اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے مالک کے سامنے کسی طرح کی سستی کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کتنے بہتر انداز سے انجام دے سکتا ہوں۔ اس بہتر سے بہتر انداز میں اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ مالک سر پر ہے، مالک سامنے ہے، یہ خود مالک کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس پوری مدت میں وہ شخص ہلکا سا بھی تغافل نہیں کرے گا، اور سستی میں بالکل مبتلا نہیں ہوگا، تکاسل کی کوئی بات نہیں ہوگی، کبھی اسے جمع ہی نہیں آئے گی، اور سستی کی کوئی اور شکل آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ پوری تندہی کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ اپنے کام میں ایسا جٹ جائے گا جیسے اپنا 100% وہ کسی کام کو دیتا ہے، اپنا 100% دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات الاحسان کی تعریف میں کہی کہ جب تم کوئی کام کرو، تمہارے ذمے کوئی کام ہو، تمہیں کوئی ڈیوٹی دی جائے، تو اپنی ڈیوٹی کو اس طریقے سے انجام دو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت سے مراد صرف نماز روزے نہیں ہے میرے بھائیوں، عبادت تو ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس بات کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے سارے کام عبادت ہیں۔ اس لیے ہماری جو واجبی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم کہیں بھی کسی کام کے لیے مقرر ہوں، چاہے کسی ادارے میں ٹیچر ہوں، چاہے کسی فیکٹری میں ورکر کی حیثیت سے ہوں، یا کہیں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہوں، انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہوں، کسی بھی حیثیت سے کام کرتے ہوں، ہم جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم کام کرنے میں اس طریقے سے جٹے رہیں جیسے ہمارا مالک ہمارے سر پر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اپنے کام میں اس طریقے سے جٹے رہیں، اپنے کام کو اس طریقے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ تصور نہیں آ پا رہا ہے، شعور نہیں آ پا رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ شعور تو رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کو اور سمجھیے، ہم کسی فیکٹری میں یا کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں،
کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کمپنی کا مالک ہمارے سر پر کھڑا نہیں ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے کمپنی کے مالک کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کمپنی کے مالک نے جگہ جگہ سی سی کیمرے لگا دیے ہیں، اور ان کیمروں کے ذریعے سے وہ مالک ہمیشہ اپنے ورکرز کی نگرانی کر رہا ہے۔ کام کرنے والا یہ جانتا ہے کہ ہم سی سی کیمروں کے تحت ہیں، سی سی کیمرے ہماری ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں، ہمارا مالک ان کیمروں کے ذریعے سے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالک کی نگاہ میں ہیں، تب بھی وہ اپنے کام میں جٹا رہتا ہے، سستی نہیں کرتا، کبھی بھی کاہلی نہیں برتتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر انجام دے سکے۔ یہی بات حدیث میں کہی گئی کہ اگر تم یہ تصور نہیں قائم کر پا رہے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور تو قائم کرو، یہ شعور تو تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے البصیر نام سے الاحسان والی حدیث کا تعلق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ محترم ناظرین، اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اب آپ سے یہ اجازت چاہتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اسی نام کی مزید شرح کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا